اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورت الفاتحہ، قرآن مجید دی پہلی سورت تھوڑے سامنے پڑھی گئی۔ کل 114 سورتاں نے۔ اس تو پہلے اللہ دے فضل و کرم نال 5 دفعہ درس قرآن ختم ہو گئے، آج 6ویں دفعہ اساں شروع کریں دے پہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منزل کو سانو خیر نال طے کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورت فاتحہ وہ سورت ہے جڑی ہر بندے کو یاد ہے، بحیثیت مسلمان، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر بندے نے سورت آندھی ہے۔ مکی سورت ہے اور ادھا پہلا جڑا قرآن مجید وچ نام لکھا ہے سورت الفاتحہ۔ اور ساڑھے کو رواج یہ ہے بے لفظ کو بدلنا ہے، انہیں رکھ دے فاتحہ، جی میں آیت الکرسی دا نہ رکھا آت الکرسی۔ سورت الفاتحہ یہ قرآن مجید دے وچ لکھا ہے نا، اور باقی بھی ادھے نا ہیں پہ۔ سورت الشافیہ، سورت الکافیہ، ام الکتاب یہ بھی ادھے نا ہیں، تعلیم المسئلہ یہ بھی ادھے نا ہیں۔ تو کافی سارے نام، ہر نام دا ایک علیحدہ مقصد ہے۔ قرآن مجید دی جتنی بھی صورتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سارا دا قرآن مجید دا خلاصہ حوامیم سبع، 7 صورتاں ایسی ہیں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے حامیم کو شروع کیتا ہے، اور پورے قرآن دا خلاصہ ہوا ہے۔ تے حوامیم سبع دا خلاصہ ہے سورت الفاتحہ۔ یہ مقصد یہ ہے جتنے قرآن مجید اندر مسئلے بیان کیتے گئے انہوں کو اللہ تعالیٰ خلاصے دے طور دے سورت فاتحہ بیان کر۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الفاتحہ۔ ہر شے دا مغز ہوندا ہے، نچوڑ ہوندا ہے، اور سورت فاتحہ پورے قرآن دا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ مسئلہ توحید بھی بیان کیتا گیا، مسئلہ رسالت بیان کیتا گیا، مسئلہ قیامت بیان کیتا گیا، منن والوں دے حالات بیان کیتے گئے، نہ منن والوں دے حالات بیان کیتے گئے۔ تو آج دی اس کیفیت جی دا حکنا ہے ام الکتاب۔ یہ معنی یہی ہے کہ ساری کتاب دا خلاصہ۔ ماں کو آدھے نے عربی دا لفظ الف میم ایدہ انہیں لفظ معنی دے ماں، اس واسطے یہ معنی ہے خلاصہ۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سے لکھا ہے کہ جتنے بھی مسائل بیان ہوئے قرآن مجید اندر، توحید، رسالت، مسئلہ قیامت،
منن والا دے حالات، نہ منن والا دے حالات وہ دے وچ بیان کیتے گئے۔ اس واسطے اس نو آدھے القرآن، یعنی سارے قرآن دا خلاصہ۔ دوجا یہ انداز ہے کہ جڑا ساڑے جماعت دے بانی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید دے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے کیتے نے، اور ہر حصے تو اللہ تعالیٰ نے الحمد تو شروع کیتا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حصے علیحدہ مسئلہ بیان کیتا گیا۔ پہلے حصے اللہ نے اپنی خالقیت کو بیان فرمایا کہ میں خالق کائنات ہاں۔ دوجے حصے اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا کہ میں رب ہاں کائنات دا، اور تیجے حصے اپنی حاکمیت کو بیان فرمایا کہ سارے اختیارات میرے کول ہیں، اور چوتھے حصے اللہ نے حاکمیت نو بیان کردے ہوئے نفی شفاعت قہری دا بیان فرمایا کہ میں اجازت نہ دیواں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ باقی نکے مسائل تو ہوندے رہ سن، لیکن یہ بڑے بڑے مسائل جڑے بیان کیتے گئے۔ تو ویکھو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ویسے تو عربی ہے لیکن یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا پورے قرآن دا جو خلاصہ ہے، پورے قرآن دا خلاصہ ہے۔ دوجا اس سورت کا نام جڑا ہے نا تعلیم المسئلہ، وہ دا مقصد یہ ہے کہ سوال کرن دا طریقہ منگنا کیویں بے اللہ تعالیٰ کو، اس واسطے اس سورت نو سورت تعلیم المسئلہ دا نام رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے بجلے میرے کو منگن لگے تو اس انداز نال منگ۔ یہ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہوندے انہوں نے پتہ ہوتا ہے بھائی درخواست لکھنی ہوئے تو کیویں لکھنی، پہلے اس افسر دے جڑے نا عہدے تے صفتاں لکھیاں ویندیاں، پھر اپنی گزارش کیتی ویندی، اپنا تعلق ظاہر کیتا ویندا، پھر اپنا مقصد لکھیا ویندا کہ سانو جی یہ کام ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، مہربانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ دیاں صفتاں پہ بیان دیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر بندے نے اپنا تعلق ظاہر کیتا ہے کہ اللہ میں تیرا عابد ہاں، میں تیرا محتاج ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم دے اندر اپنا مدعا ہے کہ اللہ میرا مقصد ہے سوال کرن دا کہ میں کو سیدھے راستے دی رہنمائی فرماؤ، سیدھے راستے تے چلاؤ۔ پھر نال اس صراط مستقیم دی وضاحت کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جنہ تے تیرے انعامات ہوئے انہاں لوگاں دا راستہ، اس نو اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا کہ 4 قسم دے لوگ ہیں جنہاں تے میں خصوصی انعامات کی تھے، ہاں جی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت شروع کی تھی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جڑا بندہ آکھا منے اللہ تعالیٰ دا اور آکھا منے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، اے انہاں لوگاں دے نال ہو سی جنہاں تے اللہ نے اپنے انعامات کیتے۔ وہ انعامات کہندے ہوتے ہوئے فرمایا من النبیین، نبیاں دوتے، صدیقین، صدیقین دوتے، شہداء، شہیداں دوتے، صالحین، نیک لوگاں اولیاء اللہ دوتے۔ یہ 4 قسم دے گروہ جماعت اللہ نے ذکر کی کہ اے او لوگ ہیں جنہاں دوتے میرے انعامات ہیں۔ ان سارے واسطے حکم ہے کہ قرآن مجید دے وچ گول ہے بھی اللہ دے نبیاں دا طریقہ کیا ہے، وہ کیڑا راستہ چلے، صدیقین دا راستہ کیا ہے، شہداء دا راستہ کیا ہے، صالحین دا راستہ کیا ہے۔ تو 1.25 لاکھ پیغمبر سارے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء دی تعلیم کو بیان کی تھا قرآن مجید اندر۔ حضرت آدم کو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جلیل القدر نبیان دا تذکرہ موجود ہے، نوح علیہ السلام دا، ابراہیم علیہ السلام دا، موسیٰ علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا، زکریا علیہ السلام دا، یعقوب علیہ السلام دا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، باقی کہ انہوں نے آ کے اپنی اپنی قوم کو کیا سکھایا ہر نبی دا۔ پھر صدیقین دے وچ حضرت یوسف دا لقب ہے یا ایھا الصدیق،
حضرت ابراہیم دا لقب صدیق، ہاں جی وہ بھی انہاں چ آ گئے، نبی بھی ہیں نال لفظ صدیق بھی رلا۔ انہوں نے کیا بیان فرمایا؟ پھر شہداء دا ذکر آیا قرآن مجید دے اندر کہ شہداء نے کیا کچھ بیان کیتا، وہ آیا تو خاص کر ایک واقعہ بیان کیتا گیا 23 سپارے دے اندر حبیب نجار دا۔ ہاں جی حبیب نجار قوم دا تو گھٹیا آدمی آئی، درخان آئی، لیکن نجار دا مانا لکڑی دا کام کرنا لگا۔ اس نے جڑا مسئلہ سمجھا اس نے بیان کیتا، اس نے مالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اپنی قوم کو سمجھا رہے کہ میں نو کیا ہو گئے، مالیہ لا عبد الذی فطرنی، کہ میں اس ذات دی عبادت نہ کرا جس نے میں نو پیدا فرمائے، پیدا کرنے والا اللہ تے عبادت دی نہ کرائیں ٹھک دیئے۔ تھوانو تو سامنا جی کوئی نہ پیانی، میں تو اردو بولنا جانا آ رہا ہے۔ مالی اللہ عبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اشارہ فرما رہے ہیں کہ پیدا جو کرنے والا ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جو خالق کی کائنات ہو۔ کل بھی آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور اس ذات کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو دیکھیں حبیب نجار ایک شہید ہے، جب اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تو قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کو مارا گیا وہ گر گیا تو وہ دوڑ کر آتے تھے اور اوپر سارا وجود دھڑام ڈالتے تھے، جیسے ایک آدمی پڑھو اور انسان دوڑ کر آئے اور اوپر اٹھ کر اس پر اپنے دونوں پاؤں رکھ دے۔ تو اتنا اس کو دبایا گیا، مارا گیا کہ حبیب نجار کا پیٹ پھٹ گیا، وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قیل ادخل الجنہ، میرے دین کے لیے تو نے قربانی دی ہے، میں نے تیرے نام پر جنت لکھ دیا، چلے جاؤ جنت۔ شہید کا راستہ بھی ہے، صالحین کا راستہ بھی اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں۔ اصحاب کاف، سورۃ کاف میں 7 ولیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے جو کچھ بیان کی ہے وہ بھی آئے گا اپنے ٹائم پہ۔ ہاں جی تو انبیاء کا مشن بھی بیان کیا گیا، صدیقین کا بھی، شہداء کا بھی، صالحین کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 جماعتیں وہ ہیں جن پر میرے خصوصی انعامات ہوئے۔ پھر ہم نے دعا بھی مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں انبیاء کی تعلیم کا مطالعہ کرنا ہوگا، صدیقین کی تعلیم کا جائزہ لینا ہوگا، شہداء، صالحین، ان کی جانب پر جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ان سے مخالفت کر کے ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی سے دشمنی ہو، صدیق سے دشمنی ہو، شہداء سے دشمنی ہو، اولیاء سے دشمنی ہو، پھر انسان راستہ صحیح چلے گا؟ نہیں، ان سے محبت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، حکم ہے۔ اور ہمارا یہ ذہن ہے کہ حب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح، میری نیکوں سے محبت تو ہے، احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، لیکن ان جیسا نہیں، اتنے میرے عمل نہیں ہے، ان سے میری محبت ہے۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، ہو سکتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی صراط مستقیم پر چلا ہے۔ ادب، احترام یہ ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں احترام سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کا ادب، ولی کا ادب، عالم کا ادب، اپنے سے بڑے کا ادب، والدین کا ادب، پیر و مرشد کا ادب، علماء کا ادب، یہ سارے آداب ہیں، شریعت نے سکھائے ہیں۔ ہاں جی، ادب کے بغیر کیا حاصل ہوتا ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب والا بنا دیتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ فضل خدا سے بے ادب محروم کا استاد فضل رب۔ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ انبیاء تو خیر بڑی شان والے، اس سے کم درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے۔ آپ صدیق کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو کیسے راستہ ملے گا؟ پتہ نہیں، سمجھ آئی نہیں۔ صدیق کا دشمن ہو تو راستہ کیسے ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد ملتی جلتی جو صراحت ہے وہ صدیق کی ہے۔ دیکھیں من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد دوسرا درجہ اللہ نے صدیق کا بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرما دیا کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر۔ اب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی دنیا پر بھیجے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر نبی جو تھے، باقی دوسرے انسانوں میں سے اگر کوئی سب سے افضل آدمی دنیا پر موجود ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق ہے نا، صدیق سے پیار رکھنا ضروری ہے۔ اگر صدیق سے پیار نہیں ہوگا تو پھر کیسے پہنچیں گے؟ وہ ہمارے مولانا بندیالوی صاحب فرماتے ہیں، جو پرسوں آئے تھے، انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا، نبی پاک کے لیے غار کو صاف کیا، جگہ بنائی، اور اس کے جو ادھر ادھر سوراخ تھے اپنی چادر سے اس کو بند کر دیا، تو ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اس انداز میں کہ اپنے پاؤں لمبے کر دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر کی ران پر رکھا اور سو گئے۔ ادھر سوراخ سے ایک سانپ نکلا تو اس نے حضرت ابو بکر کو ڈسا، ڈنگ لگایا، تو اس کی درد کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے پانی نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا۔ ہاں جی، آپ بیدار ہو گئے تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ظاہری واقعہ تو یہ ہے، لیکن وہ ہمارے خطیب ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ نبی پاک تک پہنچنے کے لیے پہلے ابو بکر کے پاؤں چومنے ہوں گے۔ یہ خطابانہ انداز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پہلے ابو بکر کے پاؤں چومنے ہوں گے، تب نبی پاک تک پہنچو گے۔ تو ابو بکر کے ساتھ مخالفت ہو، دشمنی ہو تو کیسے پہنچے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حد بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ من النبیین، نبیوں کا درجہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملتا ہوا جو درجہ ہے وہ صدیق ہے، اور اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ شہداء کا ہے، اور چوتھا نمبر جو ہے وہ اولیاء کا ہے۔ سب کا احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے، ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اللہ کی توحید بیان کرنا بے ادبی نہیں ہے، توحید بیان کرنے سے دوسروں کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بے ادبی ہو گئی، نہیں، اللہ کی توحید بیان کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق بیان ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ان کی بے ادبی اور کہ اپنے انداز سے ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا حق بیان ہو رہا ہو تو لوگ کہیں نہیں جی۔ اب دیکھیں اللہ کی صفت ہے معبود ہونا، ہم نے یہ بیان کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمیشہ عبادت اس کی کرنی ہے، بس معبود ہوں۔
اللہ کی صفت ہے خالق ہونا، یہ بیان کریں گے کہ اللہ خالق ہے، دوسرا کون ہے خالق؟ اللہ نے خود سوال کیا کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی جب صفات بیان ہو رہی ہوں تو اس سے یہ اندازہ لگانا کہ دوسروں کی نفی ہو رہی ہے اور بے ادبی ہو رہی ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے ہیں، انبیاء بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسی بے ادبی ہوگی؟ تو خیر، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میری صفات کو بیان کرو۔ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم نے اپنا تعلق ظاہر کیا کہ اللہ ہم تیرے عابد ہیں، تو ہمارا معبود ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگنے والے ہیں اور تم ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیں۔ جب اس انداز سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف بھی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں۔ تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد درود پڑھیں اور پھر دعا مانگیں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو شروع ہو جاتے ہیں، بس پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، پھر اپنا دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ کہتے ہیں بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا گیا یا اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا پہلے نہیں کی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ دعا قبول ہو جانا۔ اگر ہم اس انداز سے دعا مانگیں کہ الحمدللہ پڑھیں گے اور پھر ساتھ درود پڑھ، پھر اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو پہلے کہہ دے دیکھیں جو بھی دعا مانگنے والا شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو صورت کے نام مختلف ہیں، سورۃ الشافیہ، سورۃ القافیہ ہیں، سورۃ ام القرآن، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ تعلیم المسئلہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ شافیہ کا لفظ ہے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا۔ اس لیے زیادہ کچھ بھی نہ آتا تو الحمد شریف پڑھیں اور دم کر دیں۔ صحابہ کرام نکلے، سفر میں تھے تو راستے سے گزر ہوا تو ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ کچھ آتا ہے تو ہمارا ایک مریض ہے اس کو سانپ نے ڈسا، اس کو دم کر دیں۔ تو ایک صحابی نے الحمد شریف پڑھی اور اس پر دم کر دیں، لیکن اس نے کہا میں دم کرتا ہوں اور بکریاں لوں گا، دم کے بدلے بکریاں لوں گا، ہم دیں گے بھائی مریض ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے دم کیا تو وہ مریض ٹھیک ہو گیا، سانپ کا اثر ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ٹھاک، انہوں نے بکریاں دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ بیان کیا گیا تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ ایسا کام کرو؟ تو اس نے کہا جی اللہ کی کتاب ہے، بس میرا ذہن تھا کہ آپ نے کہا کہ سورۃ صافیہ ہے تو میں نے الحمد شریف پڑھی اور دم کر دیا۔ دیکھیں سارے پیر بن جائیں گے، دم والے بن جائیں گے، پھر کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید ہفتہ پہلے میں نے آپ کو یہ سنایا واقعہ کہ ایک مریض ہے ہمارے والد صاحب کے پاس، چھوٹا بچہ تھا، اس کے سر میں نا اتنا بڑا سا بلبلہ بنا ہوا، چھوٹا بچہ تھا، اس کے سر میں یہاں بلبلہ پانی کا بن گیا اتنا بڑا، جیسے وہ آٹا ہوتا ہے روٹی کا۔ تو میرے والد صاحب نے الحمد شریف پڑھی اور اس پر دم کیا تو وہ پھٹ گیا، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب نے کیا پڑھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو اس نے کہا میں نے الحمد شریف پڑھی اور کیا پڑھا ہے، مجھے کیا آتا ہے، میں کیا پڑھا ہوں۔ تو الحمد شافیہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے جی۔ تو یہ ساری صورت ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، قرآن کی ابتدا میں، اور اس کا سارے قرآن کا خلاصہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اب ایک ایک لفظ لیں گے تو آپ کو قرآن کے سارے مسائل انشاءاللہ بیان، اس لیے کہتے ہیں
کہ اگر سورت فاتحہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان غلطی کا شکار نہیں ہوگا، کم از کم شرک تو نہیں کرے گا۔ جی انبیاء سے محبت ہو جائے گی، نیک لوگوں سے محبت ہو جائے گی، صراط مستقیم مل جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سورت فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو بھی رکعت شروع کرتے ہیں الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الحمد شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ہر رکعت میں۔ کھڑے ہو گئے، ایک رکعت پوری ہو گئی، دوسری پہ جب کھڑے ہوں گے تو الحمد سے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نہیں پڑھتے، پتہ نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہر رکعت میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو آدمی اپنی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ جو آدمی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ مسئلہ علیحدہ علیحدہ، ایک آدمی تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ایک امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو جو لوگ اکیلا پڑھ رہا ہے وہ تو پڑھے گا، جو امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کو سورت فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام کا پڑھا ہوا اس کے لیے کافی ہوگا۔ آج کل یہ مسئلہ جو ہے، جو ہمارے اہل حدیث ہیں وہ زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور پھر فتویٰ لگا دیتے ہیں جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ دوسری حدیث پاک رکھیں، نبی پاک کا فرمان رکھیں گے کہ مقتدی کے لیے امام کا پڑھا ہوا کافی ہے۔ جب امام صاحب الحمد شریف پڑھ لے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث ہے نا، لمبا چوڑا بیان ہے، اس پر دلائل ہیں۔ پھر ہاں جی، ہمارا احناف کا جو مسلک ہے، ہم جو حنفی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہم نے اعتماد کیا کہ انہوں نے دین ٹھیک سمجھا ہے، اور اس لیے اس کا لقب ہے امام اعظم، سب سے بڑا امام فقہ کا، نبی نہیں ہے، امام ہے۔ اب میں مولوی صاحب ہوں، آپ مسئلہ مجھ سے پوچھیں گے تو ہم نے اس پر اعتماد کیا، یقین کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارا امام ہے، اور اس کا لقب ہے امام اعظم۔ 4 امام ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ جو قرآن و حدیث سے سمجھا ہے کہ کیا امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے یہی سمجھایا کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر عوام کو زیادہ خام خواہ تنگ کرتے ہیں کہ آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ سورت فاتحہ نہیں پڑھتے۔ دیکھیں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز، اب خیانت تو بندہ نہ کرے نا، ساتھ دوسری حدیث بھی بیان کرے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، خواہ اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، تو آپ بیماری کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو آپ کی 16 یا 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہے رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک اپنی نماز گھر پڑھتے تھے، آپ کی جگہ پر امامت حضرت ابو بکر کر رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے رہو،
یہ لفظ یاد رکھیں، اپنی جگہ پر الزم مکان کا، لازم کر، ضروری کر، پکڑے رہو مکان کا، اپنی جگہ کو۔ تو نبی پاک اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مصلی کا وارث یہ سمجھ آ گئی ہے نا، الزم مکان کا۔ تو خیر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے۔ اب آپ امام تھے ابو بکر کے، اور ابو بکر امام تھا باقی سارے صحابہ کا۔ اب مسئلہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جہاں سے ابو بکر پڑھ رہے تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آگے شروع کیا، سمجھے؟ جہاں ابو بکر پڑھ رہے تھے وہیں سے نبی پاک نے آگے شروع کیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ سورت فاتحہ وہ پڑھ چکے تھے اور قرآن کی قرأت شروع کر رہے تھے، تو نبی پاک بعد میں آئے، آپ نے وہیں سے قرأت شروع کر دی، سورت فاتحہ میں نہیں پڑھی، تو نبی پاک کی وہ رکعت ہو گئی یا نہیں؟ سورت فاتحہ تو ہے کون ہے؟ سورت فاتحہ تو نہیں ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی تو ہماری نہیں ہوتی، تو یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا، ہم نے تو نہیں لکھا نا، تو اس کو نظر انداز کر دینا کہاں کا دیانت نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری ایام ہے، اور آخری ایام کی حالت یہ ہے کہ آپ نے آ کر وہیں سے شروع کیا جہاں سے حضرت ابو بکر نے شروع کیا تھا، تو وہ نماز ہو گئی اس کی، صحابہ کی بھی، نبی پاک کی بھی، ہماری بھی۔ خواہ اس کو جو فروعی مسائل ہوتے ہیں اس کو عقیدے کا نظریہ بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ زیادتی عوام کے ساتھ۔ ہمارے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرما رہے تھے کہ یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ بر صغیر میں صرف مسلک حنفی چل رہا ہے، سعودی عرب میں مسلک حنبلی چل رہا ہے، آپ اس میں جا کر گھس جانا اور ان کو کہنا یہ کافر ہیں، یہ غلط ہے، یہ فلاں، یہ تو زیادہ اختلافات اچھے نہیں ہوتے نا۔ یہ فروعی مسائل ہے، نماز کی تحقیق ہے، پڑھنے کا انداز ہے، اس کو اپنی حد میں رکھ کر بیان کرنا کوئی عیب نہیں۔ دیکھیں امام شافعی نے کچھ اور طریقے سے بیان کیا، امام اعظم نے کچھ اور طریقے سے بیان کیا، امام مالک نے کچھ اور طریقے سے بیان کیا، تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے؟ کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، ہاں جی اللہ ادب کرتے۔ تو یہ ضروری ہے، موجودہ بر صغیر میں آ کر آپ کچھ اہل حدیث آ گئے ہیں، وہ روزانہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں، آپ کی نماز نہیں ہے، آپ رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز آپ کی، وہ کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر، رکوع پہ جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں رفع یدین، ہاتھ اٹھانا۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے ہاتھ اٹھانا؟ نہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو کریں، جو نہیں کرتا اس کو کیا کافر کہنے کی ضرورت ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ فروعی مسائل کے اختلافات ہیں، ان کو اتنا زور سے بیان کرنا کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا کہ جو اچھی بات نہیں ہے۔ تو خیر یہ سورت فاتحہ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، ہاں جی، من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو اپنی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، جی تو یہ سورت فاتحہ جی انشاءاللہ ترجمہ تو کل ہوگا، ٹائم اب زیادہ ہو گئے، تو یہ ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے ورناس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی ہوگی تو انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا، ابتدا ہو گئی ہے، شروع ہو گیا ہے، کام جب شروع ہو جاتا ہے تو منزل پہ پہنچ بھی جاتا ہے انسان۔ تو ہم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام شروع کیا ہے، پہلے بھی 5 دفعہ ختم ہو گئے، 6ٹھی دفعہ پھر شروع ہو گئے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور بیان ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ چیدہ آیات آپ کو سنیں، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عوام تک قرآن کی ہر آیت کا مفہوم پہنچے۔ نبی پاک نے سارا قرآن سنا ہے جو چیدہ آیات سنائیں؟ سارا قرآن سنا ہے، کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے پورا قرآن سنا ہے، ہر آیت سنا ہے۔
تو ہمارا ذہن بھی یہ ہے کہ ہم عوام کو الحم سے والناس تک ہر آیت سنائیں. تو جب سارا قرآن بیان ہوگا تو اس میں سارے مسئلے آئیں گے یا نہیں؟ تو میں ادھر غلامی پر رہتا تھا تو وہاں میں نے سورہ یوسف شروع کی. میں نے وہاں 18 سپارے بیان کیے. الحم سے لے کر سورۃ فرقان تک میں نے بیان کیا ہے. 18 سپارے درس ہوئے. تو سورہ یوسف لمبی صورت ہے، کافی ٹائم لگ گیا ہمارا، مہینہ 1.5 مہینہ لگ گیا. تو وہ مولوی صاحب جو وہاں امام تھے کہنے لگا بس اس میں آندھی کا صورت ہے، آندھی اس نے کہا ہے، اس کو ایک ہی صورت آتی ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں آتا. پھر میں نے کہا بھائی جب بھی صورت میں شروع، میں کہا بھائی وہ صورت ختم ہو گئی، اب نئی صورت شروع ہو رہی، وہ صورت ختم ہو گئی، اب نئی صورت شروع ہو رہی، تاکہ اس کا یہ عوام کو خام خواہ ذہن بنانا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا. یہ سورہ یوسف بھائی لمبی صورت ہے، اس پر ٹائم تو لگتا ہے. ہاں جی، ہمارے سکول میں 8ویں کی کلاس میں یہ صورت ہے، ہمارا کم از کم بہت جلدی ختم کرے تو 1 مہینہ لگ جاتا ہے. 11 سبق ہیں، ہر سبق بچہ روزانہ تو نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں، ہم نے یہ خیانت نہیں کرنی. اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق بھی نہ دے کہ ہم قرآن مجید بیان کرنے میں خیانت کریں. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، ہماری جماعت کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب عوام تک پہنچائے اور عوام سنے، ہر آیت کو سنے، ہر سورت کو اس کو پتہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے ہم ابتدا سے شروع ہوتے ہیں اور انتہا تک پہنچتے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے کوئی آیت چھوڑنی نہیں ہے، نہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیانت کریں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.